نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر۔ لیل کہتے ہیں رات کو، اور قدر کے معنی ہے قوت، تقدیر الہی، عظمت و شرف والی رات۔ شب قدر ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیروں کے فیصلے لکھتا ہے اور ان فیصلوں کو اپنے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے تاکہ وہ انہیں اللہ کے حکم سے نافذ کریں، اور اس معاملے میں ہمارے رب کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی قوت سے حکمت بھرے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ بڑی عظمت و شرف والی رات ہے کیونکہ وہ رات ہے جس میں ہمارے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا۔ یہ ہماری ہدایت والا قرآن، یہ ہمارے ہر سوال کا جواب دینے والا قرآن۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنی افضل؟ 2 گنا، 4 گنا، 1000 گنا۔ عربوں میں 1000 کا لفظ ایسے موقع پر کسی مقرر عدد کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ یہ تو غیر معمولی کثرت کی طرف اشارے کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی بے حد و حساب افضل ہونا۔ یعنی اس رات کیے جانے والے ایک نیک عمل کا اجر اور ثواب ہمارے عادات کے پیمانوں سے باہر ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں مغفرت مانگنے والے اور عبادت کرنے والے کے سارے سابقہ گناہ جو ہیں بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک غلطی جو ہم میں سے اکثر لوگ بچپن سے کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے کچھ بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات کو آتی ہے، جبکہ احادیث سے ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس لیے آپ نے صرف 27ویں رات کو ہی عبادت نہیں کرنی، بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی تمام 10 راتوں میں عبادت کرنی ہے۔ آپ نے اپنی عبادت کو صرف طاق راتوں تک بھی محدود نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے جفت راتوں میں بھی عبادت کرنی ہے تاکہ لیلۃ القدر سے محرومی کا تو سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اسکالر ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں کہ اس رات کو چھپانے کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ اللہ کے بندے پورے رمضان میں عبادت کریں، کیونکہ اگر اس رات کی ایک تاریخ مقرر کر دی جاتی تو سب مسلمان اس ایک رات کو ہی بس عبادت کے لیے مقرر کر لیتے۔ اس لیے اس کو مخفی کر دیا گیا تاکہ ہم رمضان کے آخری پورے عشرے میں خوب عبادت کریں اور اس رات کی تلاش میں اللہ کے حضور تمام راتیں سجدہ ریز رہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آپ اس رات میں جو چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، مقصد زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے قیام کرنا ہے، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال جو ہے اگلی سلائیڈ پر دی گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہو بہو ویسے ہی عبادت کریں۔ اگلی سلائیڈ پہ دیا گیا گراف بس آپ کی رہنمائی کے لیے ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ اگر آخری عشرے میں ہمارے مخصوص ایام آ جائیں جن میں ہم نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم لیلۃ القدر سے محروم ہو جائیں گے؟ نہیں، کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا۔ عبادت صرف نماز، روزہ یا قرآن تک محدود نہیں ہے۔ عبادت کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ آپ ذکر و اذکار کریں۔ اتنی بے شمار مسنون دعائیں ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ آپ اگر وہ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں تو ان دعاؤں کو پڑھتے پڑھتے ہی رات نکل جائے گی۔ لیلۃ القدر کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ اور ان دنوں میں ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، مگر ہم قرآن پاک کی آیات کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے پیغمبروں اور نبیوں کی دعائیں ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، ہم ان کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ڈھیر ساری توبہ کر سکتے ہیں، اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے دل میں ہو آپ اللہ سے وہ مانگ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور پوری کرے گا۔ وہ آپ کی مرادیں بغیر قبول کرے واپس نہیں موڑے گا۔ آپ قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ کر اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں، کیونکہ تفسیر آپ کے ایمان کو بڑھائے گی اور آپ اللہ سے قرب محسوس کریں گے۔ آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل اس کی مخلوق کی مدد کرنا ہے۔ آپ اس کے بندوں کو راضی کریں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ آپ اسلامک بکس پڑھیں، آپ مختلف علماء کے آن لائن لیکچرز لیں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے بارے میں اچھی اچھی ویڈیوز اور پوڈ کاسٹ دیکھیں۔ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تاکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھے۔
اپنے کردار میں بہتری لائیں، گناہوں سے جتنا ہو سکے بچیں، صبر کریں اور اللہ پر توکل رکھیں، دوسروں کے ساتھ احسان کریں، ان کی دل آزاری بالکل نہ کریں اور انہیں اپنی ذات سے سکون پہنچائیں۔ اور آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان دنوں کا آ جانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور آپ چاہ کر بھی اس کو روک نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ لیلۃ القدر پانے کے لیے کتنے بے چین ہیں، اس لیے پریشان نہ ہوں اور نہ ہی سوچ کر افسوس کریں کہ میں اس حالت میں ہوں تو میں لیلۃ القدر سے محروم ہو جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اگر اس نے ان دنوں کو ہمارے لیے چنا ہے تو اس میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ ہمیں بس اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے لیلۃ القدر پانے کی۔ جتنی عبادت ہمارے لیے ان دنوں میں جائز ہے، ہم نے اسی عبادت کو اتنے بہترین طریقے سے کرنا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر مل جائے۔ ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمیں نیتوں کا اجر ملتا ہے۔ اگر ہم لیلۃ القدر پانے کی نیت سے ان دنوں میں بھی اللہ کو ان طریقوں سے منانے کی کوشش کریں گے جو جائز ہیں اور جن سے منع نہیں کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر سے محروم نہیں رکھیں گے اور ہمیں یہ راز ضرور عطا کریں گے۔ لیلۃ القدر کی علامات کو دیکھیں تو احادیث کی روح سے یہ ہے، صحیح مسلم میں ہے، چاند پیالے کے ٹکڑے کی مانند ہوتا ہے، قدر کی صبح کا سورج سفید ہوگا یعنی بنا شعاؤں کے نکلے گا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس رات بارش ہو، اور مسند احمد میں ہے کہ بہت پرسکون رات ہوگی، یہ نہ زیادہ گرم اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری ایام میں جتنی محنت اور کوشش کیا کرتے تھے اتنی محنت اور کوشش کسی اور ایام میں نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے آپ نے بھی اس موقع کو گنوانا نہیں ہے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس رات پر اکیلی علیحدہ سے باقاعدہ ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اتنی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، اور یہ بات ہمارے لیے دلیل ہے کہ یہ رات بہت خاص ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیریں ہمارے لیے بھلائی اور کامیابی لے کر اتریں تو ہم نے رمضان کے آخری 10 ایام میں خود کی کمر کس لینی ہے اور پوری لگن کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رمضان کے آخری 10 ایام جو باقی رہ گئے ہیں، یہ ایام آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، کچھ پتہ نہیں کہ موقع آخری موقع ہو، تو پھر پا لیں اس موقع کو اور پا لیں اپنے رب کی مغفرت کو۔ دعا ہے کہ لیلۃ القدر کو پانے والے لوگوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اس رات جن لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں ان لوگوں میں شامل ہم بھی ہو جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔